بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اب کی بار کل 10 نیزے تھے۔ 10 نیزوں پر عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے نام لکھا کر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ اس موقع پر مکے کا سارا شہر امٹ آیا تھا، ہر طرف چما گوئیاں جاری تھیں اور معاملہ اس قدر گمبھیر ہے کہ ہر شخص خوف زدہ بھی تھا۔ ایک انسانی جان داؤ پر تھی، یا شاید مکے میں پہلی بار حبل اتنا انوکھا معاملہ طے کرنے جا رہا تھا۔ جو فیصلے کی گھڑی نزدیک آ رہی تھی، مجمع میں جوش اور بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب تحویل دار نے نیزوں کی گٹھری کو آزاد چھوڑا تو سب کو سانپ سونکھ گیا۔ ہر شخص فیصلہ سننے کو بےتاب تھا۔ لوگ حبل کے اور قریب آ گئے۔ ہر شخص قرہ میں نکلنے والے بیٹے کا نام سب سے پہلے سننا چاہتا تھا۔ جب نام پکارا گیا تو سناٹا سا چھا گیا۔ 10 میں سے جو نیزہ حبل کے رخ پر گرا تھا، اس پر حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام درج تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی داڑھی عمر رسیدگی کے سبب سفید نہ ہو چکی ہوتی تو اس وقت یہ فیصلہ سن کر ضرور ہو جاتی، مگر حضرت عبد المطلب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ عبد المطلب کی اپنی عزت بلکہ بنی ہاشم کی تکریم اور غیرت بھی داؤ پر لگ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ اس عزت کی بھیڑ چڑھنے والے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے باقی بیٹے وہیں دم بخود اور حیران و پریشان بدھ بنے کھڑے رہے، اور یہاں حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو قتل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ سارے ہی بیٹوں کی حالت ابھی تک ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، یا باپ کے سامنے اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ انہیں اس فعل سے باز رکھتے۔ فطری بات یہ بھی ہے کہ بچ جانے والے بیٹوں میں سے ہر ایک نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ قرہ میں اس کا نام نہیں نکلا تھا۔ حبل پر ایمان کا یہ عالم تھا کہ انہیں اب بھی اس سے ایک آخری اشارے کی امید تھی، مگر پتھر بھلا کیا کرتا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کے ہوش اس وقت واپس آئے جب انہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے زانوں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خنجر تھام لیا۔ اب پہلی بار عبد المطلب کے بیٹوں کو خیال آیا کہ انہیں باپ کو اس فعل سے روکنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید حبل کی یہ مرضی نہیں تھی۔ حبل انسانی جان کو کیوں داؤ پر نہیں لگا سکتا؟ وہ ایک باپ کے ہاتھوں بیٹے کا یوں خون ہونے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے؟ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بھی عجیب تھا کہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے کوئی بھی اس قسم کی بھینٹ چڑھ سکتا تھا۔ یہ مشیت حق سے زیادہ ایک اتفاق لگتا تھا۔ پس انہوں نے عبد المطلب سے گزارش کی کہ اس معاملے میں حبل کے فیصلے کی تشریح کے لیے کسی کاہن سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاہن عربوں میں گویا پیشن گوئی کرنے والے نجومیوں جیسے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ کاہن علم نجوم جاننے کے علاوہ ارواح سے بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ وہ روحوں کی مرضی، مشیت خدائی جان سکتے تھے۔ پورے عرب میں ایک کاہن سے زیادہ عزت و تکریم والا خدا کا پیارا کوئی دوسرا شمار نہیں ہوتا تھا۔ بیٹوں نے باپ کو سمجھایا کہ اگر کاہن میں عبداللہ کو قربان کرنے کا حکم دے تو پھر بے شک وہ عبداللہ کو قربان کر دیں، اور اگر کاہن عبداللہ کی قربانی کے علاوہ کچھ بھی فیصلہ کرے تو انہیں اس بات پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یثرب کے نخلستان میں بسنے والی ایک عورت کاہینہ مشہور تھی۔ اس کا نام بھی کاہینہ ہی تھا۔ یثرب مکہ سے 200 میل دور شمال میں واقع ہے۔ اس دور میں 2 شہروں کے بیچ اتنا فاصلہ 2 ملکوں کے سفر جتنا شمار ہوا کرتا تھا۔ اتنا لمبا سفر بذات خود اس معاملے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پھر معاملے کی باریکی کو مد نظر رکھا جاتا تھا تو کاہینہ میں خوبی یہ تھی کہ وہ قبیلہ قریش نہیں بلکہ یثرب کے قبیلے خزرج کی ارواح تک رسائی رکھتی تھی، چونکہ صرف روحیں ہی دوسری روحوں کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، اور دوسرے قبیلے کی روحوں کی قریش سے کوئی نسبت بھی نہیں تھی۔ یوں فیصلے کی جانچ غیر جانبدار ہوتی۔ ہر طرح سے یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ حبل کے فیصلے کی جانچ میں کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہوگا، اسی کاہینہ سے
ثالثی کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ حبول کے تحویلدار مکہ شہر کے لوگوں اور حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے کنبے کے لیے بھی قابل قبول صورتحال تھی۔ یوں حضرت عبداللہ کی جاں بخشی ہونے کی صورت نکل سکتی تھی اور ساتھ عبد المطلب کو اپنی اس خوفناک قسم سے چھٹکارا مل جاتا۔ حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کو ساتھ لیے تازہ دم اور سری اونٹوں کے قافلے پر سوار 7 دن کے اندر یثرب جہاں پہنچے اور اپنے ساتھ کاہنہ اور قبیلہ خزرج کی ارواح کے لیے تحائف اور منت بھی لائے تھے۔ معاملہ پیش ہوا، کاہنہ نے تیاری کر کے اپنی آنکھیں موند لیں۔ یہ سب بیٹھے کاہنہ کو بے-چینی سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے انتظار کیا۔ کاہنہ کا جسم شدت سے کانپ رہا تھا اور منہ سے سرگوشیاں اور گرد جاری تھا۔ پھر کاہنہ پر خاموشی چھا گئی اور وہ سکون کی حالت میں چلی گئی خاصی دیر کی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔